من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعن أبي معاوية الفزاري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وأنتم تجاهدون في سبيل الله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تجاهدون في سبيل الله ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله الغالية، ألا إن سلعة الله الجنة، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائیو، دوستو اور بزرگو، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام کائنات کے لیے رحمت اور تمام کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا. اور جیسے آپ کو ساری کائنات پر اللہ پاک نے فضیلت عطا فرمائی اور ساری کائنات پر آپ کو منتخب کیا، اسی طرح میرے بھائیو اللہ پاک نے اس امت کو بھی تمام امتوں سے بہتر، تمام امتوں سے افضل اور تمام امتوں سے اعلیٰ امت بنایا. انتم تتمون 70 امتا انتم خیرها واکرمها علی اللہ. تم سب سے بڑھیا امت ہو اور سب سے بہتر امت ہو. جتنی بھی پہلی امتیں گزری ہیں ان میں تمہیں اللہ پاک نے سب سے بہتر اور سب سے افضل بنایا ہے. اب میرے بھائیو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ فضیلت کیوں دی گئی. سوچنے کی بات ہے کہ اللہ پاک نے یہ فضیلت ہمیں کیوں عطا فرمائی. میرے بھائیو، کسی چیز کی بھی فضیلت اور کسی چیز کی بھی قیمت جو لگتی ہے وہ اس کے کسی صفت پر لگتی ہے، کسی عہدے پر لگتی ہے. اس امت کو اللہ پاک نے نبوت والا کام عطا فرمایا. اس امت کو اللہ پاک نے نبیوں والی محنت عطا فرمائی، اور اس امت کے مقدر میں اللہ پاک نے گھروں کو چھوڑ چھوڑ کر سارے عالم میں ہدایت کے پیغام کو پہنچانا، اور سارے عالم میں در بدر پھرنا، ٹھوکریں کھانا، اور بیوی بچوں کی جدائیاں برداشت کرنا، اور ماں باپ کی جدائیاں برداشت کرنا، اور اپنے وطن سے دور ہو کر میرے بھائیو غریب الوطنی کی پردیس کی موت مرنا، اور اس کے لیے بھوک پیاس کی حالت میں چلنا، اس امت کی شان بنایا کہ یہ امت نبیوں کی شان کی طرح میرے دین کو لے کر در بدر پھرے گی اور ٹھوکریں کھائے گی اور میرے نام کی طرف دعوت دے گی اور میری طرف پکارے گی. اس پر میں اس امت کو سارے عالم کا سردار بنا رہا ہوں. چنانچہ جب ربیعی بن عامر نے پوچھا کہ تم سے رستم نے پوچھا کیوں آئے ہو ہمارے ملک میں، کیا تمہیں بھوک نے نکالا ہے، یا تمہیں ملک نے نکالا ہے، یا تمہیں مال نے نکالا ہے، کس چیز کے لیے ہمارے پاس آئے ہو؟ پیسہ چاہتے ہو تو دیتے ہیں، ملک چاہتے ہو تو جتنا فتح کر چکے ہو یہی لے لو، واپس چلے جاؤ، تمہارے امیر کو دگنا دے دیں گے، تمہیں بھی اتنا دے دیں گے، کپڑے بھی دے دیں گے، اب تم واپس چلے جاؤ اور اسی پر اکتفا کر لو. حضرت ربیع بن عامر کو اللہ جزائے خیر دے. میرے بھائیو، اللہ تمام صحابہ کو جزائے خیر دے جو بیوی بچوں کی جدائیاں اور ماں باپ کی جدائیاں اور کاروبار کی جدائیاں اور اپنی ذات کی قربانیاں
اور اپنے جذبات کی قربانیاں اور اپنے احساسات کی قربانیاں اور اپنی ہر چیز کی قربانی دے کر ساری امت کو قیامت تک کے لیے بتا گئے کہ دین کا کام اس طرح پر کیا جاتا ہے. بوڑھے بھی کر کے دکھا گئے, جوان بھی کر کے دکھا گئے, شادی شدہ بھی کر کے دکھا گئے, غیر شادی شدہ بھی کر کے دکھا گئے, اور میرے بھائیوں بچے بھی کر کے دکھا گئے, اور عورتیں بھی کر کے دکھا گئیں, اور بوڑھی عورتیں بھی کر کے دکھا گئیں, اور جوان بھی کر کے دکھا گئیں کہ دنیا میں دین کو اس طرح پر زندہ کیا جاتا ہے, اور اپنے جذبات کو اس طرح پر پیسا جاتا ہے, اور اپنے احساسات کو اس طرح قربان کیا جاتا ہے. ہم قیامت تک کے لیے تمہیں نمونہ دے کر جا رہے ہیں. اب تمہارے لیے حجت باقی نہیں رہے گی کہ ہم دین کو دنیا میں کیسے پھیلاتے اور دین کا کام دنیا میں کیسے کرتے. ہمیں تو یہ معذوری تھی اور یہ معذوری تھی. میرے بھائیوں, صحابہ نے ساری امت کو دکھلا دیا. حضرت ربیع بن عامر نے فرمایا, سن لو بھائی رستم, نہ ملک نے ہمیں نکالا نہ مال نے, ان اللہ ابتعافنا. بعثت کا لفظ اللہ نبیوں کے لیے استعمال کرتا ہے. والذی بعث فی الامیین رسولا. بعثت کا لفظ نبیوں کے لیے آیا, اور یہاں ربیع بن عامر اس کو اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں. اس امت کے لیے بعثت کا لفظ صحابی استعمال کر رہا ہے. ان اللہ ابتعافنا, ہمیں ہمارے رب نے مبعوث کیا ہے, بھیجا ہے. کیوں؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد, کہ لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر اپنے رب کی بندگی پر ڈال دیں. کہ ساری کائنات کا پالنے والا ایک اکیلا تنے تنہا اللہ ہے. نہ ملک, نہ مال, نہ زمین, نہ آسمان, نہ زراعت, نہ کاشتکاری, نہ تجارت, نہ کاروبار, نہ حکومت, نہ باپ پالنے والا, نہ ماں پالنے والی, نہ بھائی پالنے والا, نہ تجارت پالنے والی. تنے تنہا ایک اکیلا اللہ ہے جو سارے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمري ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. اس اللہ کے ہم دائی ہیں اور اس اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں جس اللہ نے زمین کو, آسمان کو 6 دن میں بنایا, پھر عرش پر جا کے جلوہ افروز ہوا اور دن اور رات کا نظام چلایا, اور سورج کو نکالا, رات میں چاند کو نکالا. والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم, ہم نے چاند کی منزلیں طے کی اور اس طرف پر چاند کی منزلوں کو طے کیا کہ کبھی گھٹتا ہے, کبھی بڑھتا ہے, کبھی چڑھتا ہے, کبھی غروب ہوتا ہے, کبھی پتلا ہوتے ہوتے کھجور کی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے. حتی عاد کالعرجون القدیم. اور سورج کا نظام اس کے ساتھ چلایا. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. اور ہم نے سورج کا ساتھ نظام چلایا, سورج اور چاند کو اپنے اپنے مدار میں چلایا. سورج چاند میں ٹکراؤ نہیں, سورج چاند میں اختلاف نہیں, وہ اپنے مدار پہ چلایا, چاند اپنے مدار پہ چلایا. ان کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا. ہزاروں لاکھوں برس گزر گئے, کبھی سورج کے ڈوبنے میں طلوع ہونے میں تقدیم و تاخیر نہیں ہوئی, کبھی چاند کے نکلنے اور طلوع ہونے میں تقدیم و تاخیر نہیں ہوئی, کبھی ستاروں کے چمکنے اور ماند پڑنے میں تقدیم و تاخیر نہیں ہوئی. میں تنی تنہا چلا رہا ہوں. میرے بھائیوں, مسلمان اللہ کا سفیر تھا, یہ تجارت کا سفیر نہیں تھا کہ اپنی تجارت کی شہرت کرتا اور اپنے زراعت کی شہرت کرتا اور اپنی حکومت کی شہرت کرتا. ربیعی کا بول دیکھو, اللہ ربیعی کو جزائے خیر دے جو ساری امت کو مقصد بتا کے جا رہا ہے. کیوں آئے ہو اس دنیا میں, کس لیے بھیجے گئے ہو اس دنیا میں؟ نہ تم کاشتکار بن کے آئے, نہ تم تاجر بن کے آئے, نہ تم حاکم بن کے آئے. ارے تم تو لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی پر ڈالنے کے لیے آئے ہو, اور اپنی گردنوں کو بھی اللہ کی غلامی میں دینے کے لیے آئے ہو کہ ہمارا مالک اور خالق اور رازق اور معز اور مذل اور محیی اور ممیت اور رزاق ایک اکیلا تنہا اللہ ہے جو سارے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. سورج کو بیچ میں کھڑا کر دے, رات نہیں آ سکتی. رات کو بیچ میں کھڑا کر دے, دن نہیں نکل سکتا. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا
इला यौमिल क़ियामति मन इलाहुन ग़ैरुल्लाह यातीकुम बिद्आ अफला तस्मऊन। मुझे बताओ, अगर तुम्हारा रब रात को खड़ा कर दे, और एक वक्त आएगा कि अल्लाह रात को खड़ा कर देगा, सूरज को कहा जाएगा मत निकलो, रात को कहा जाएगा मत ढल, तेरी तारीकी चलती रहे, सारी कायनात की ताकत आज सूरज को नहीं निकाल सकती कि तेरे रब का अमर मुतवज्जे हो चुका है, ऐ रात रुक जा और ऐ सूरज मत तुलू हो, आज कोई नहीं निकाल सकता। अल्लाह दिखा रहा है कि मैं अगर रात को रोक दूं तो कौन सी ताकत है जो तुम्हारे लिए सूरज को लाए, तुम देख सको, कुछ तो समझो, कुछ तो देखो, कुछ तो गौर करो कि मैं तुम्हें कैसी कैसी निशानियां बतला के अपनी तरफ बुला रहा हूं, मेरी तरफ को आओ, फफिर्रू इलल्लाह, अरे मेरे बंदो मेरी तरफ को दौड़ो, फफिर्रू इलल्लाह, मेरी तरफ को आओ, यब्न आदम इन्नी लका मुहिब्बुन फबिहक्की अलैका कुल्ली मुहिब्बा, ऐ मेरे बंदे मुझे तुझसे मोहब्बत है, तुझे मेरी इज्जत की कसम, मेरे हक की कसम, तू भी तो मेरे से मोहब्बत कर, तू किसके पीछे दौड़ता है, मैंने तुझे परवान चढ़ाया, पाला पोसा जवान किया और रिस्क दिया, अकल और फहम दी, अब तू बीवी की खातिर मुझे ठुकराता है और दुकान की खातिर मुझे ठुकराता है और कुर्सी की खातिर मुझे ठुकराता है और वजारत की खातिर तो मेरे अमर को तोड़ता है, मेरे अमर से तुझे हुकूमत मिली, मेरा अमर तेरी हुकूमत को फना के घाट उतारेगा, मेरे अमर से तुझे इज्जत मिली, मेरा अमर तुझे जिल्लत की वादियों में फेंक देगा, मेरे अमर से तुझे जिंदगी मिली और मेरा अमर तुझे मौत के घाट उतार देगा, मेरे अमर से तुझे रिस्क मिला और मेरा अमर तुझे भूख की वादियों में भटका देगा, मेरे अमर से तुझे सेहत मिली और मेरा अमर तुझे बीमारी की मुसीबतों में धकेल देगा, तू किधर को भागता है मुझे छोड़कर, मैंने तुझे पैदा किया, परवान चढ़ाया और सारे आलम से बेहतर बनाया और तुझे इस तर्ज पर उठाया और परवान चढ़ाया कि अकलौहुम फी मदाजिहिम, मैं तुम्हें तुम्हारी ख्वाबगाहों में तुम्हारी हिफाजत करता हूँ, अगर मैं अस्तहफिजुकुम मलाइकती, अपने फरिश्तों को तुम्हारी हिफाजत के लिए मुकर्रर करता हूँ, अगर तुम्हारे हिफाजत के लिए मेरे फरिश्ते न उतरें तो तुम्हें सारी मेरी पोशीदा बलाएं चीर फाड़ के खा जाएं, मेरे फरिश्ते तुम्हारी हिफाजत में चल रहे हैं और मेरा गैबी निजाम है जो तुम्हें आफात से बचा रहा है और आसमानी बलाओं से बचा रहा है, छुपे हुए फितनों को तुमसे दूर कर रहा है और तुमसे सारी बलाया को धकेल रहा है, फिर तुम कहाँ मुझे छोड़ के भागते हो और मेरे गैर की तरफ को मुतवज्जे होते हो। मैं ही अकेला हूँ, मैं ही तने तनहा हूँ, असमद अहद, मैं ही अकेला, लानिद, कोई मेरी मिसाल नहीं, कोई मेरा बदल नहीं, ला मिसल, कोई मिसाल नहीं, ला शबीह, कोई मेरे मुशाबे नहीं, ला ज़िद, कोई मेरा मुकाबिल नहीं, कोई मेरे सामने नहीं आ सकता, मैं ही अकेला तने तन्हा हूँ जो तुझे अदम से वजूद में दे रहा हूँ। सोच तो सही तू क्या था, हल अता अलल इंसान हीनुम मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा, जब तेरा ना जमीनों में जिक्र था ना आसमान में जिक्र था, मैंने जमीन आसमान की चक्की को चलाया, सूरज चांद की गर्दिश को चलाया और तुझे मट्टी में से नुत्फा बनाया, मिन सुलालतिन मिन तीन, सुम्मा जअलनाहु नुत्फतन फी क़रारिन मकीन, फिर तुझे नुत्फा बना के माँ के पेट में ठहराया, सुम्मा खलक़ना नुत्फता अलक़ा, फिर तुझे खून से बदला, फ़ख़लक़ना अलक़ता मुद्ग़ा, फिर तुझे लोथड़े से बदला, फ़ख़लक़ना मुद्ग़ता इज़ामा, फिर तुझे हड्डियों से बदला, फ़कसवना इज़ामा लहमा, फिर तुम पे गोश्त चढ़ाया, सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र, फिर तुझे एक नई खूबसूरत शक्ल दी, फिर भी तू मेरे से भागता है। हालांकि यब्न आदम इन ज़करतनी ज़करतुक, मुझे याद करता है मैं तुझे याद करता हूँ, इन नसीतनी ज़करतुक, तू मुझे भूल जाता है मैं फिर भी तुझे याद करता हूँ, और मैं तेरी तरफ निगाह लगाए रखता हूँ कि मेरा ये बंदा मुझे भूला हुआ है, इसे मोहलत दो, इसे ढील दो, शायद कभी मेरी तरफ को लौटे, शायद कभी मेरी तरफ को लौटे। मैं मौत तक तुझे मोहलत देता चला जाता हूँ, मौत तक तुझे ढील देता जाता हूँ, आज आ जाए, आज आ जाए, आज आ जाए। मैं तो तेरी रहमत, अल्लाह अकबर, मेरे बनाए हुए समंदरों में तो जोश उठता है और मेरी जमीन में जलजले आते हैं, तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्दु व तखर्रुल जिबालु हद्दा,
زمین پھٹنے کو ہوتی ہے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو ہوتا ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے کو ہو جاتے ہیں، جب تم میرا شریک ٹھہراتے ہو. میں ہوں یمسک السماوات والارض ان تزولا، جو زمین آسمان کو گرنے سے روک لیتا ہوں کہ نہیں نہیں ابھی مت گرو، تجھے گرانا ہے، ابھی مت گر، میں انسان کا انتظار کر رہا ہوں، اس کی توبہ کا منتظر ہوں. سمندر میں جوار بھاٹا ہوتا ہے، جوش آتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم. سمندر میں جوش آتا ہے، اے میرے رب مجھے اجازت دے میں تیرے نافرمانوں کو غرق کر دوں. پشاور میں بیٹھے ہوئی نافرمانی، رات کے اندھیرے میں کیا ہوا جرم سمندر تک پہنچ رہا ہے، اور اس پر بھی اس کی نحوست گر رہی ہے، اور سمندر میں غیظ و غضب اٹھ رہا ہے کہ اے میرے رب اجازت دے ان سب کو غرق کر دوں. سمندر ہم سے دور، زمین ہمارے نیچے، والارض تستاذن، زمین اجازت مانگتی ہے، ان تبتلع ابن آدم، اے میرے رب مجھے اجازت دے میں تیرے اس نافرمان آدم کی اولاد کو کھڑے کھڑے کو نگل جاؤں، نشان مٹا دوں. اور اللہ نے بازوں کو حکم دیا اے زمین نگل جا، اور زمین نے پکڑا، وَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور وہ قیامت تک زمین میں دھنستا جا رہا ہے. منہم من خسفنا، کسی پر میرا امر آیا اور میں زمین میں دھنسایا ہے. کسی پر میرا امر آیا، منہم من اغرقنا، کسی پر میرا امر آیا اور میرے پانیوں نے انہیں غرق کیا ہے. کسی پر میرا امر آیا، فرشتے اجازت مانگتے ہیں، یا اللہ اجازت دے اس انسان کو ختم کر دیں جو تیری نافرمانی کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو ختم کیا. منہم من اخذتہ الصیحہ، فرشتے کی چیخ نے ان کے کلیجوں کو پھاڑ دیا اور انہیں ہلاک و برباد کر دیا. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد. دیکھ تیرے رب نے کیا سلوک کیا قوم عاد کے ساتھ، جن جیسا پیدا نہیں کبھی کیا. بچہ پیدا ہوتا تھا، بالغ ہونے میں 300 برس لگ جاتے تھے، 300 برس میں ان کا بچہ بالغ ہوتا تھا. ہزار برس کی عمریں تھی. لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسا کوئی میں نے پیدا نہیں کیا. ٹکر لی اللہ کی ذات سے، اللہ کی ذات پہ قربان جائیں. بندوں سے محبت ہے، نبیوں کو بھیجتا ہے، اور اللہ کو پتہ ہے کہ اس قوم میں کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، پھر بھی نبی بھیجتا ہے کہ جاؤ انہیں سمجھاؤ. اور اللہ کو پتہ ہے کہ اس قوم میں صرف ایک ایمان لائے گا، اس کی خاطر بھی نبی آ رہا ہے کہ جاؤ اسے سمجھاؤ. ایسی محبت لوگوں سے. ان نسیتنی ذکرتک، جب تو بھول جاتا ہے تو بھی میں تجھے یاد رکھتا ہوں. اور ایسی محبت بندوں سے کہ سمندر کی اجازت چاہے اے اللہ تو غرق کر دوں، زمین کی اجازت چاہے اے اللہ تو دھنسا دوں، فرشتوں کی اجازت اے اللہ تو چاہے تو ان کو ہلاک کر دیں آسمان سے عذاب بھیج کر. لیکن وہ کریم ذات میرے بھائیو نافرمانوں سے اتنی محبت کرتی ہے تو فرمانبرداروں سے محبت کا کیا انداز ہوگا کہ اللہ فرماتے ہیں ان کان عبدکم فشانکم بہ، اگر یہ تمہارے بندے ہیں اور تمہارے پیدا کردہ ہیں تو انہیں پکڑ لو اور انہیں ہلاک کرو. وان کان عبدی فمنی والی عبدی، اگر یہ میرا بندہ ہے تو تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ، میں بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. ان اتانی نہارا قبلتہ، اگر دن میں کبھی توبہ کا خیال آ گیا میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا. ان اتانی لیلا قبلتہ، کبھی رات میں توبہ کا خیال آ گیا تو میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اے میرے بندے مایوس نہ ہو، اگر تیرے گناہ زمین کو بھر دیں اور زمین کی وسعتوں کو بھر دیں اور پھر اوپر اٹھتے چلے جائیں اور خلا کو بھر دیں اور خلا سے نکل کر آسمان کے کناروں تک چلے جائیں، ساری کائنات تیرے گناہوں سے بھر کر اور تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگیں، پھر تجھے ندامت آ جائے اور تیرے آنسو نکل جائیں اور تو توبہ کے لیے ہاتھ اٹھائے، میں ایسا کریم، میں ایسا سخی، میں ایسا رحیم، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے گناہوں پہ قلم پھیر دوں گا اور مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا، مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ کیوں کیا، مجھے نہیں کوئی پوچھ سکتا. میں تیری توبہ کا منتظر ہوں،
کہ تو میری طرف کو جھکے، میری طرف کو آئے. ماں سے زیادہ مجھے محبت ہے تیرے سے، باپ سے زیادہ مجھے محبت ہے تیرے سے. تو سوچ تو صحیح میں نے تمہیں کیسے بنایا. بیٹھو بیٹھو بیٹھو. میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ سے زیادہ رحیم، اللہ سے زیادہ کریم اور اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں. سب سے رحیم ذات، سب سے کریم ذات اور سب سے مہربان ذات اللہ پاک کی ذات عالی. بھائی تھوڑا پانی پلا دیں. پانی لے لو پینے کا. اللہ جل جلالہ کی ذات عالی اور اللہ پاک جیسی رحیم و کریم ذات. یا ابن آدم انی لک محب، اے میرے بندے میں تیرے سے محبت کرتا ہوں، تجھے میری طرف کو آنا ہے، میری طرف کو آ. نبیوں کا سلسلہ چلایا اور 1,24,000 انبیاء کو بھیجا کہ جاؤ میرے بھٹکے بندوں کو میرے سے جوڑو، یہ میرے سے جڑے. میں نے انہیں سب سے زیادہ، سب سے بڑی قدرت اللہ پاک کی انسان کی تخلیق میں استعمال ہوئی. سب سے بڑی قدرت. زمین آسمان کو چھوٹی قدرت سے پیدا کیا، فرشتوں کو جنت اور دوزخ کو چھوٹی قدرت سے پیدا کیا، لیکن انسان کو بہت بڑی قدرت کے ساتھ پیدا کیا. من منی یمنا، ٹپکتی ہوئی منی، من سلالت من طین، کھنکتی ہوئی مٹی، من نطفت امشاج، مرد عورت کا پانی. الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا تو ایک ٹپکتی ہوئی منی کا قطرہ نہیں ہے. من ماء مہین، کیا تو ذلیل پانی میں سے نہیں بنا. من ماء مہین، گندا ناپاک پانی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ، تمہیں کھنکتی مٹی سے نہیں بنایا. اب بنا کر کہاں سے وجود دیا؟ ماں کے پیٹ کو تیرے لیے قرار بنایا. یا ابن آدم جعلت لك قرارا فی بطن امک، اے میرے بندے ماں کے پیٹ میں تجھے مضبوط جگہ عطا فرمائی. وغشیتک فی غشاء لئلا تفزع من ظلمت الرحم، اور تجھے پردوں میں لپیٹا کہ ماں کے پیٹ کے اندھیرے سے تجھے خوف محسوس نہ ہو. لئلا تفزع من ظلمت الرحم، ماں کے پیٹ کے اندھیریوں سے اور اندر کی اندھیریوں سے تجھے خوف محسوس نہ ہو، میں نے تجھے پردوں میں لپیٹا. فی ظلمات ثلاث، 3 پردے. وحولت وجهك الى ظهرها، اور تیرے چہرے کو تیری ماں کی پشت کی طرف پھیر دیا. لئلا تضرك رائحة الطعام، تاکہ اندر کے کھانے کی گندگی سے تجھے تکلیف نہ ہو. اور یہ نظام میرا فرعون کے لیے بھی چل رہا ہے اور یہ نظام میرا موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی چل رہا ہے. مجھے پتا ہے کہ یہ پیٹ میں بننے والا فرعون بنے گا، یہ پیٹ میں بننے والا شداد بنے گا اور یہ پیٹ میں بننے والا کیا کچھ بنے گا، لیکن میری قدرت، میری محبت اور میری رحمت ہے کہ میں تجھے پھر بھی اسی طرح سے پالتا ہوں جیسے میں نبیوں کا نظام چلاتا ہوں. نہ خود بچہ اپنی طاقت سے نیچے کو ہوتا ہے اور نہ بچہ اپنی طاقت سے وجود میں آتا ہے، اللہ کا غیبی نظام ہے جو اس پر اتر رہا ہے. یا ابن آدم من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، اے میرے بندے آج تو روزی کی خاطر میرے دین سے ہٹا، کاروبار کی خاطر میرے دین سے منہ موڑا، بیوی بچوں کی خاطر اور ان کی رزق کی خاطر تو نے میرے دین کی محنت کو چھوڑا. یہ بتا من اوصل الیک الغذاء، تجھے ماں کے پیٹ میں روزی کس نے پہنچائی تھی؟ وانت جنین فی بطن امک، جب تو ماں کے پیٹ میں تھا وہاں کون سا نظام تھا دکان کا، کون سی تجارت تھی، کون سی حکومت تھی، کون سی زراعت تھی، کون سا نقشہ تھا؟ کوئی نہیں تھا. میرا نظام تھا. لم ازل ادبر فیک تدبیرا، میری تدبیر تیرے میں چلتی رہی، تجھے پروان چڑھاتی رہی. جسے توڑنا چاہتا ہوں فرشتوں کو کہتا ہوں غیر مخلقۃ، میں نے اسے پروان نہیں چڑھانا، اسے ختم کر دیا جاتا ہے. اور جسے میں پروان چڑھاتا ہوں اسے میں وجود دے کر کہتا ہوں مخلقہ، اسے پیدا کیا جائے گا.
تیری قبر کی مٹی کو لا کر تیرے نطفے میں گوندھ کر ماں کے رحم میں رکھ دیا جاتا ہے. اب تجھے وہیں دفن ہونا ہوگا جہاں سے تیری مٹی کو اٹھا کر تیرے نطفے میں ڈالا گیا. ایسا قوی نظام ہے. تیرے دانے دانے پہ میں نے مہر لگا دی تیرے آنے سے پہلے. اور فلما ان تمت مدت اشہرک، جب تیرے ماں کے پیٹ میں رہنے کا زمانہ پورا ہو گیا، اوحیت الی الملک الموکل بالارحام، میں نے اس فرشتے کو بھیجا جس کے ذمے میں نے کام یہ لگایا ہے کہ ماں کے پیٹ سے بچے کو باہر لاؤ. فاخرجک علی ریشۃ من جناحہ، اس فرشتے نے تجھے اپنے پر کے اوپر باہر نکالا. ثم السبیل یسرا، میں ہی ہوں جو دنیا میں تیرے آنے کے راستے کو آسان کرتا ہوں. راستہ آسان کیا، ماں کے پیٹ سے باہر نکالا. ماں کے پیٹ سے گود میں آیا، اس حال میں آیا لا لک سن تقطع، تیرے منہ میں دانت نہیں کسی چیز کو کاٹ سکے. ہے دانت؟ لا لک سن تقطع، طاقت نہیں کسی چیز کو کاٹ سکے. لا لک ید تبطش، ہاتھ میں طاقت نہیں کسی چیز کو پکڑ سکے. پکڑ سکتا ہے؟ آج جوانی پہ غرہ کرتا ہے، اپنی جوانی پہ مستی کرتا ہے، اور وہ وقت بھول گیا جب اس میں اتنی بھی تمیز نہیں کہ پیشاب اور پخانے میں لتھڑا ہوا ہے. آج اپنی عقل پہ مست ہوتا ہے اور اپنے علم پہ غرہ کرتا ہے اور اپنی قوت پہ ناز کرتا ہے. میں ارے میرے بھائیو، تنے تنہا اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے ہیں، 10,000 کا لشکر ساتھ ہے، 10,000 کا لشکر ہے. ابو سفیان اوپر کھڑا دیکھ رہا ہے، لشکروں پر لشکر گزر رہے ہیں. خالد ابن ولید گزرتے ہیں مسلمانوں کا لشکر لے کر، تکبیر پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں. زبیر ابن عوام آتے ہیں اور لشکر کو لے کر نکلتے ہیں. ابو ذر غفاری آتے ہیں اور لشکر کو لے کر نکلتے ہیں. اور بریدہ بن حصیب آتے ہیں اور لشکر کو لے کر نکلتے ہیں. اور قاب ابن جفافیہ آتے ہیں اور لشکر کو لے کر نکلتے ہیں. اور بنو اشجع آتے ہیں اور لشکر کو لے کر نکلتے ہیں. اور بنو بکر آتے ہیں اور لشکر کو لے کر نکلتے ہیں. اور مزینہ قبیلہ آتا ہے نعمان ابن مقرن کی سرکردگی میں اور لشکر کو لے کر نکل رہا ہے. لشکروں پر لشکر چل رہے ہیں. ابو سفیان حیران ہو کے دیکھ رہا ہے اور اتنے میں آواز آتی ہے اور ساری گرد و غبار اٹھتی ہے اور کہنے لگا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ حضرت عباس فرماتے ہیں ھذا رسول اللہ بین المہاجرین والانصار، یہ اللہ کا رسول ہے جو انصار اور مہاجرین میں آ رہا ہے. اور جب وہ اٹھا ہوا لشکر سامنے آتا ہے تو ایک آدمی کی آواز ہے وَلَهُ ذَال، اس میں کڑکدار آواز ہے. ابو سفیان کہتے ہیں یہ کس کی کڑکدار آواز ہے؟ آواز کہتے ہیں یہ خطاب کا بیٹا عمر ہے جس کی تم کڑکدار آواز سن رہے ہو. ان کا واہ واہ واللہ لقد امر امر بنی کعب بن عدی بعد واللہ ذلت وقلت، ارے اللہ کی قسم یہ بنو عدی ذلت اور قلت کے بعد آج بڑی عزت والے ہو گئے. عباس کہنے لگے ارے ابو سفیان، عزت ذلت یہاں قبیلوں پر نہیں، عزت ذلت یہاں اسلام پر ہے. اور اللہ اسلام نے عمر کو اونچا کیا ہے، عمر اونچا نہیں تھا، اسلام نے عمر کو اونچا کیا ہے. اور پھر اس پر کہنے لگا ارے ارے عباس لقد کبر ملک ابن اخیک، تیرے بھتیجے کا ملک تو بہت بڑا ہو گیا. حضرت عباس نے کہا نہیں یہ ملک نہیں ہے، انما هذه النبوہ، یہ شان نبوت ہے، بادشاہ ایسے نہیں ہوا کرتے. 10,000 کا لشکر ہے اور آپ کا ماتھا اونٹنی کے پالان کے ساتھ ٹکا ہوا ہے، سر اونچا نہیں جھکا ہوا، پالان سے ٹکا ہوا، اور زبان پہ الفاظ لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ ایک اکیلا تنے تنہا، لا الہ الا اللہ وحدہ، اکیلا تنے تنہا. کسی 10,000 پہ نظر نہیں ہے، اللہ کی ذات عالی پر نظر ہے. میرے بھائیوں، ہمارے ذہن مادیت نے اور دنیا نے ہلاک اور برباد کر دیے کہ مسلمان بھی کہتا ہے پیسہ ہوگا تو کام چلے گا، پیسہ نہیں تو تیرا کوئی رشتہ دار نہیں، پیسہ نہیں تو کوئی تجھے سلام کرنے والا نہیں، پیسہ نہیں تو تیرا کوئی کام نہیں. تو میری اور کافر کی سوچ میں کیا فرق ہے؟ میں اور کافر ایک ترازو میں آج بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں بھی کہتا ہوں کہ پیسے سے میرا کام چلے گا. کافر سے پوچھو تیرا کام کیسے چلے گا، کہتا ہے پیسے سے چلے گا. تو میں اور کافر ایک پلڑے میں بیٹھے ہیں یقین کے اعتبار سے. میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں حج بھی کرتا ہوں، لیکن میرے اندر کی دنیا اور کافر کے اندر کی دنیا ایک ہو چکی. مسلمان یہ نہیں کہتا
کہ پیسہ نہیں تو رشتہ دار نہیں، پیسہ نہیں تو کوئی جان واقفیت نہیں، پیسہ نہیں تو کوئی سلام نہیں کرتا. نہیں، مسلمان کہتا ہے اللہ ساتھ ہو جائے تو سب ہو جائے گا، تقویٰ آ جائے تو سب کام بن جائے گا، توکل آ جائے تو سب کام بن جائے گا، زہد آ جائے تو سب کام بن جائے گا، دنیا سے نفرت ہو جائے تو کام بن جائے گا، نماز پڑھنی آ جائے تو سارے کام بن جائیں گے، نماز ہم سیکھ لیں گے ہمارے کام بن جائیں گے. ہم پیسے کے محتاج نہیں، ہم کپڑے کے محتاج نہیں، حکومت کے محتاج نہیں. میرے سے ڈرنے والے نوجوان نہ ہوں. وشیوخ رکع، اور دین میں بڑھاپے تک ایسے پہنچے کہ کمریں جھک گئیں، معذور ہو گئے اگر ایسے بوڑھے نہ ہوں. وہ اطفال رضع، اور دودھ پیتے بچے نہ ہوں. وبہائم رتع، اور یہ چرنے والے جانور نہ ہوں. لصب علیکم العذاب صبا، میں تم پر بارشوں کی طرح عذاب کو برسا دوں. اس امت کا نوجوان ایسا قیمتی ہے کہ اگر یہ اللہ پاک کی اطاعت پر آ جاتا ہے تو میرے بھائیوں اس کے نکلے ہوئے خوف کے آنسو اللہ کے آئے ہوئے عذابوں کو اڑا دیتے ہیں. اور اس امت کا بوڑھا اتنا قیمتی ہے کہ اگر یہ جھکی کمر کے ساتھ بھی قدم اٹھاتا ہے تو اللہ پاک کا عرش بھی ہلتا ہے اور آئے ہوئے عذاب اٹھ جاتے ہیں. اس امت کے ساتھ اللہ کا خصوصی معاملہ تھا. اذا بلغ عبدی 50 سنة حاسبته حسابا یسیرا، جب یہ میرا بندہ 50 برس کا ہو جائے، میرے نبی کا کلمہ پڑھتا پڑھتا 50 برس کا ہو جائے تو میں اس کا حساب پھر آسان کر دیتا ہوں. وَإِذَا بَلَغَ 60 سَنَةً، اور جب یہ 60 برس کا ہو جاتا ہے، حَبَّبْتُ إِلَيْهِ الْإِنَابَةَ، میں اسے اپنی محبت دینا شروع کر دیتا ہوں کہ اب تو میرے آنے کا قریب ہو چکا ہے، اب دنیا سے نکل، دکان میں بیٹھنا جائز نہیں، اب تو نکل. حَبَّبْتُ إِلَيْهِ الْإِنَابَةَ، اب تو 60 کا ہو گیا، میری طرف کو آ، میں اپنی طرف رجوع دیتا ہوں. وَإِذَا بَلَغَ 70 سَنَةً، جب 70 سال کا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر میرے بھائیو، اللہ کتنا مہربان ہے اس امت پر. احبہ اللہ واہل السماء، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میں بھی اور میرے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں کہ یہ 70 برس کا بڈھا ہو گیا، اسلام داڑھی سفید ہو گئی. وَإِذَا بَلَغَ 80 سَنَةً، اور جب 80 برس کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابناء الثمانین استحی ان اعذبہم بالنار، 80 برس کے بوڑھے مسلمان کو دوزخ کا عذاب دیتے ہوئے مجھے ویسے ہی شرم آتی، میں کیسے عذاب دوں کہ یہ بوڑھا ہو گیا. ہاں، کتبت حسناتہ والقیت سیئاتہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھائی اب تو اس کی نیکیاں ہی لکھتے رہو، بس سٹھیا گیا، بوڑھا ہو گیا. فرزدق ایک شاعر گزرا ہے، فرزدق، شاعر آزاد ہی ہوتے ہیں عام طور پر، لیکن اس زمانے کا آزاد سے آزاد آدمی بھی آج کے بڑے سے بڑے غوث قطب سے بھی اونچا درجہ رکھتا تھا. حجاج ابن یوسف اس امت کا صفاق گنا جاتا ہے. اس کی زندگی میں کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی اور ہفتے میں قرآن اس کا ختم ہوتا تھا، ہفتے میں قرآن ختم کرتا تھا، 3 دن میں، 4 دن میں، 5 دن میں قرآن ختم کرتا تھا. کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا مرتے دم تک، اور یقین ایسا کامل تھا کہ ایک دفعہ اس کی بیوی پر کچھ اثرات ہوئے، اس نے کسی عامل کو بلوایا، انہوں نے کوئی دم کر کے ایک لوہے کا گیند سا رکھ دیا، کہا اسے دفن کر دو. انہوں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا تم اپنے حبشی بلاؤ. 2 حبشی غلام بلائے، اس میں لکڑی ڈال کے اس کو اٹھاؤ. وہ 2 غلام زور لگا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، وہ چھوٹا سا گیند نہیں اٹھا. پھر 2 اور لگائے، 4 ہو گئے، پھر 2 اور لگائے 6، 2 اور لگائے 8، 2 اور لگائے 10، 12 غلام، 6 اس طرف 6 اس طرف، چھوٹے سے گیند کو اٹھا رہے ہیں، وہ اٹھتا ہی. انہوں نے کہا دیکھیے اس کی طاقت یہ ہے. انہوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ. اپنی چھڑی اٹھائی، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. یہ آیت پڑھ کر جو چھڑی ڈالی اور یوں کیا، گیند ہوا میں اڑتا ہو گیا. انہوں نے کہا جاؤ بھائی، میں تمہارے عملوں کا محتاج نہیں ہوں. میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں کہ حجاج اپنے کام عاملوں سے نکلوایا کرتا تھا. یقین کی طاقت نے اس کے سحر کو توڑ دیا. تو فرزدق ایک شاعر گزرا ہے، بیوی کے جنازے میں شریک ہے. حسن بصری بھی آئے ہوئے ہیں. حضرت حسن بصری نے کہا فرزدق لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرزدق کہنے لگا کہ لوگ آج یوں کہہ رہے ہیں کہ اس جنازے میں ہمارے شہر کا سب سے بدترین انسان آیا ہوا ہے، اور میری طرف اشارے کر رہے ہیں.
اور لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ اس جنازے میں ہمارے شہر کا سب سے بہترین انسان آیا ہوا ہے اور آپ کی طرف اشارے کر رہے ہیں. حضرت حسن بصری نے کہا ماذا اعددت لهذا اليوم، پھر آج کے دن کا تو نے کیا سامان تیار کر کے رکھا ہے؟ انہوں نے کہا حسن بصری میرے پاس کچھ بھی نہیں، اتنا ہے کہ میں اسلام میں بوڑھا ہو گیا اور میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس اسلام کا بڑھاپا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں. جب انتقال ہوا تو اللہ پاک نے ایک آدمی خواب میں ملا ایک آدمی کو، تو اس نے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ کہنے لگا اللہ پاک نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور ارشاد فرمایا اے فرزدق تو نے حسن سے کیا بات کہی تھی، یاد ہے تجھے؟ میں نے کہا یا اللہ یاد ہے. کہا دہراؤ، میرے سامنے دہراؤ. تو کہنے لگے میں نے کہا کہ میرے پاس اللہ کے سامنے کچھ نہیں سوائے میں اس کے اسلام میں بوڑھا ہوا. کب بات اسی پہ میں نے تجھے معاف کر دیا. میرے بھائیوں اس امت پر تو اللہ ایسا مہربان تھا، لیکن ہم کیسے بے وفا نکلے، کیسے بے وفا نکلے کہ ہمیں دکان نے اللہ سے توڑ دیا اور مٹی کی عورت نے اللہ سے توڑ دیا اور اس اولاد نے اللہ سے توڑ دیا جو اولاد دنیا ہی میں بے وفا ہو رہی ہے. پہلوں کی اولاد تو دنیا میں وفادار ہوتی تھی، ہماری اولاد تو دنیا ہی میں بے وفا ہو رہی ہے. اور اس وزارت کی خاطر ہم اللہ کو حکم کو توڑ رہے ہیں اور اس چند ٹکوں کی خاطر اللہ کے امر کو توڑ رہے ہیں. میرے بھائیو ایسی کریم ذات کہاں سے ملے گی ہمیں جو انتظار میں بیٹھا ہوا ہو کہ میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا. اے داؤد لو یعلم المدبرون عنی ما عندی من الاشواق. اللہ اکبر. اے داؤد جو میرے سے تعلق توڑ چکے ہیں اگر انہیں پتا چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں لقد لتقطعت اوصالهم تو ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں محبت میں. اگر انہیں پتا چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں. جب اپنے نافرمانوں سے میرا یہ حال ہے تو اے داؤد ماذا تقول فی المقبلین علی، جو میری طرف کو دوڑ رہے ہیں ان سے میں کتنی محبت کرتا ہوں گا تو سوچ سکتا ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستو ہم بے وفا نکلے. ہاں اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آج تبلیغ میں نکل کر اللہ سے عہد و پیمان کو کی تجدید کی جائے. ہماری نمازیں آج ہمیں اللہ سے نہیں جوڑ رہی، ہمارے حج آج ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑ نہیں رہے، ہمارے روزے ہمیں اللہ سے تعلق نہیں دے رہے، اس لیے کہ ہمارا کلمہ کچا ہے. ہم نے کلمے کی دعوت کو دینا چھوڑ دیا ہے. اس کلمے والی دعوت کو لے کر یہ امت پھرنے والی بنے گی. اس پر اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی. سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑے اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑے. کیوں؟ کوئی ہم نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں یا ہم جو ہے زیادہ مال خرچ کرتے ہیں یا ہمارے پاس کوئی زیادہ عبادات ہیں بنو اسرائیل سے؟ بنو اسرائیل کا ایک ایک عابد اپنے گرجے میں داخل ہوتا تھا اور 300 برس باہر نکل کے نہیں دیکھتا تھا کیا ہو رہا ہے. تو ہماری نماز اس کے مقابلے میں کیسے ٹکر کھا سکتی ہے؟ نہیں، یہ امت رب کے نام کو لے کر پھرنے والی ہے، یہ اللہ کے نام کی دائی ہے، اللہ کا تعارف کراتی پھرتی ہے، اللہ کی طرف بلاتی پھرتی ہے. یہ سفیر ہے. سفیر آپ کو پتہ ہے سفیر کو کتنی مراعات دی جاتی ہے، سفیر سے کتنی رعایت کی جاتی ہے. یہ امت سفیر ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ جنت کا افتتاح میرے نبی سے ہوگا اور میرے نبی کی امت سے ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے شجر طوبہ دے دیا ہے اس امت کو. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وما طوبہ، وہ طوبہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا غرسن غرستھا بیدیا، طوبہ وہ درخت ہے جسے میں نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے، اس کا تنا سونے کا، اسفلھا من ذھب اعلیھا من جوہر، نیچے سونا اوپر جواہر، مکلل بالدر والیاقوت، موتی یاقوت اس میں ٹانگے ہیں، سمغھا زنجبیل وعسل، اس کی گوند شہد اور زنجبیل، افنانھا سندس واستبرق، اس کے خوشوں میں سے ریشم کے جوڑے نکلتے ہیں، باریک ریشم کے جوڑے اور گہرے ریشم کے جوڑے، ویخرج من اصلھا ثلاثۃ عیون، اور اس کی جڑ میں سے 3 چشمے نکالے ہیں، المعین قاسم من معین لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وہ معین کا چشمہ جسے تو پینے والا ہے پیے گا تو تجھے سرور تو ہوگا، نشہ نہیں ہوگا، تجھے لذت تو آئے گی، سر میں درد نہیں ہوگا. والسلسبیل عینا فیہا تسمی سلسبیلا، جس میں زنجبیل کی ملاوٹ ہے، یسقون فیہا کأسا کان مزاجھا زنجبیلا، سلسبیل میں زنجبیل ہے اور یہ اس کے اندر سے نکل رہا ہے. والرحیق یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک، وہ رحیق کا چشمہ ہے جس کا ختام مسک ہے، کستوری، پیے گا، پی کر گلاس کی تہ میں دیکھے گا کستوری بیٹھی ہوئی ہے.
اور اس کا ایک قطرہ، ان پانیوں کا ایک قطرہ اگر انگلی کے پورے پر لگا کر آسمانی دنیا سے نیچے لٹکا دے تو حضور نے فرمایا ساری کائنات اس پانی کے ایک قطرے سے خوشبودار ہو جائے گی. کیا خیال ہے، کیا خیال ہے جو چشموں پر بیٹھ کے پیے گا، جس کا ایک قطرہ عالم کو معطر کر دے. کیا خیال ہے جنت کی عورت کے بال کا ایک گچھا اگر دنیا میں آ جائے تو ساری کائنات اس کے بالوں سے روشن ہو جائے. کیا خیال ہے ان بیویوں کا جن کے پہلو میں بیٹھ کر یہ اللہ پاک کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا. کیا خیال ہے ان بیویوں کا جن کی انگلی کا ایک پورا پورا بنانم من بنانہا بدا لتمس ضوء الشمس کما تطمس الشمس ضوء النجوم، اگر اس کی انگلی کا ایک پورا سورج کے سامنے آ جائے تو سورج ایسے غائب ہو جائے جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہو جاتے ہیں، تو اس کے چہرے کے حسن و جمال کا کیا حال ہوگا. جبریل علیہ السلام سے کہا جاؤ میری جنت کو دیکھو. جبریل جنت میں آئے، نور کی تجلی اٹھی، جبریل فرشتہ سجدے میں گیا. خر ساجدن، کیا کہتا ہے؟ مجھے اللہ اپنا دیدار کروا رہا ہے. سجدے میں پڑا ہے، اللہ کے دیدار میں خوش ہو رہا ہے. آواز آئی ارفع راسک یا روح الامین، اے روح امین کسے سجدہ کر رہے ہو؟ سر اٹھاؤ. سر اٹھا کے دیکھا فاذا هو بحوراء، ایک لڑکی ہے جنت کی حور جو اس کے سامنے کھڑی ہے. یتحلل وجهها نورا، اس کے چہرے کا نور چمک رہا ہے، جس کے چہرے کے نور کے چمک کو جبریل جیسا مقرب فرشتہ جو سدرۃ المنتہا پہ رہتا ہے وہ بھی دھوکا کھا گیا. کہنے لگا اللہ کو دیکھ رہا ہوں، ایک حور کو دیکھ رہا ہے. تو میرے بھائیو جس کی وہ بیوی بنے گی، جبرائیل کو تو بیوی کی ضرورت نہیں ہے، جس کی وہ بیوی بنے گی اس کا اندازہ لگاؤ کیا حال ہوگا، اس کی خوشیوں کا کیا حال ہوگا. 40 برس تو یوں بیوی کو دیکھتا رہے، صرف دیکھنا چاہیے. نظرۃ واحدۃ، ایک نظر 40 برس کی، دیکھنے میں ہی مزہ آ رہا ہے. ایک معان کا 70 برس کا ہے. جبرائیل علیہ السلام حیران ہو کے کہنے لگے اوہو تجھے اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ تو وہ جواب میں کہتی ہے لمن آثر مرضات اللہ علی ہواہ، مجھے میرے رب نے ان بندوں کے لیے پیدا کیا ہے جو اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم پر قربان کرتے ہیں. ہاں دکان نہیں دیکھتے، خواہشات کو نہیں دیکھتے، بی بچوں کی ضروریات کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ کے امر کو دیکھتے ہیں، حضور کے طریقے کو دیکھتے ہیں، اللہ کے حکم کو دیکھتے ہیں. لمن آثر مرضات اللہ علی ہواہ. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ پانی کیسا بہترین ہے اور وہ درخت کیسا اعلیٰ ہے، اسقنی من مائہا، وہ پانی مجھے بھی پلا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی بھائی بات سن لے، حرام علی الانبیاء حتی یشرب منہا احمد، حتی یشرب منہا احمد، سارے نبیوں پر وہ پانی حرام ہے جب تک میرا نبی احمد اس کو پی نہ لے. وحرام علی الامم، اور ساری امتوں پر وہ پانی حرام ہے جب تک میرے نبی کی امت نہ پی لے. ارے میرے بھائیو ہم اپنی قدر کو پہچان لیں. ارے مسلمان نوجوان، ارے تو اپنی جوانی کو عیاشی میں ضائع کرنے نہیں آیا، ارے تو اپنی جوانی کو دکانوں میں لگانے نہیں آیا. ارے مسلمان بوڑھے، تیرا بڑھاپا کا تجربہ دنیا کمانے کے لیے نہیں ہے، تیرا بڑھاپا رب کے دین کو زندہ کرنے کے لیے. اور اے جوان تیری جوانی رب کے نام کو زندہ کرنے کے لیے. جو جوان من وضع شبابہ من وضع شہوتہ فی شبابہ، جس نے اپنی شہوت کو جوانی میں اللہ کے لیے چھوڑ دیا، کتب لہ اجر 72 صدیقہ، اللہ پاک اسے 72 صدیقین کا درجہ عطا فرمائے. حضرت عمر کی روایت قاضی شریح سے مروی، اللہ اسے 72 صدیقین کا درجہ عطا فرمائے گا. ارے میرے بھائیو یہ امت کا نوجوان کتنا قیمتی تھا، لیکن یہ کہاں گل رہا ہے اور سڑ رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں نکلو گھروں سے، دکانوں سے، تجارتوں سے، پھرو اللہ کے نام پر، کلمے کی آواز لگاؤ، کلمے کو سیکھو میرے بھائیو. آج نہ میں نے کلمہ سیکھا ہے نہ آپ نے کلمہ سیکھا ہے، اور اس کو سارے عالم میں پھیلاؤ کہ ہم ہی ہیں پھیلانے والے، ہم ہی ہیں لے جانے والے، ہمارے ہی ذمے ہے اس کو لے کر پھرنا اور چلنا. اور میرے بھائیو ساری دنیا میں پھیل جائیں، کوئی کہیں مرے کوئی کہیں مرے. اس پر میرے بھائیو اور دوستو آج ضرورت ہے قدم اٹھانے کی. صرف باتوں سے یہ بات نہیں بنے گی، قدم اٹھانے کی ضرورت. بے شک یہ دل گردے کا کام ہے گھروں کو چھوڑنا، لیکن میرے محترم بھائیو دوستو لیکن ملنے والا کیا ہے؟ یہ تو سوچو ملنے والا کیا ہے. حضور کا پڑوس ملے گا اور اللہ کا دیدار ملے گا، اور دن میں 2 دفعہ رب براہ راست بات کرے گا. یتجلی لہم، چہرے سے پردہ ہٹائے گا، سامنے آئے گا، اگر سلام قولا من رب الرحیم کی آواز آئے گی، اللہ سامنے ہے. میرے بھائیو اس کے لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ ہم نکل کر پھر کر، یہ امت جب سے بیٹھی ہے اس کی صفات کو زنگال لگ گیا،
اس کی نمازیں بے جان ہو گئیں، اس کے روزے بے جان ہو گئے، میرے بھائیوں اس کی صفات زنگ آلود ہوگی۔ جب یہ امت پھرے گی ادر بدر کی ٹھوکر کھائے گی اور اس کے جوان بھی پھریں گے، اور ان کے جوانوں کا جذبہ دین کا زندہ کرنا ہوگا، اور بوڑھوں کا جذبہ بھی دین کا زندہ کرنا ہوگا، اور ان کی عورتوں کا جذبہ بھی دین کا زندہ کرنا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان جوانوں اور بوڑھوں کو بھی جنت الفردوس میں جگہ دے گا، اور ان کی بیویوں کو ان سے پہلے جنت میں پہنچائے گا اور کہے گا جاؤ جنت میں اپنے خامدوں کا استقبال کرنے کے لیے پہلے چلی جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ اس دنیا کی مومن عورت کو جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی عطا فرمائے۔ ایک کتاب میں نے پڑھا، جنت والا جنتی اپنی جنت کی حور کے پاس بیٹھا ہوگا کہ اوپر سے روشنی کی چمک ہوگی، اوپر دیکھے گا ایک بڑی خوبصورت لڑکی کھڑی ہے، کہہ رہی میرا نمبر ابھی نہیں آیا، ہمالانا امین کا نصیب، ابھی میرا حصہ کوئی نہیں ہے تیرے اندر۔ کہے گا تو کون ہے؟ کہے گی تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہوں جو چھپا کے رکھا گیا ہے۔ اسے چھوڑ کے اس کے پاس جائے گا، وہ حسن و جمال میں اس سے بھی بڑھ کر ہوگی، اس کے پاس رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اس سے اونچا ایک درجہ نظر آئے گا جہاں اس سے زیادہ حسین و جمیل لڑکی دیکھ رہی ہوگی، اور یہ کہے گی امالک فینا من رغبت، آپ کو میری ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں بھی تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے چھپا کے رکھی گئی ہوں۔ اسے چھوڑ کے اس کے پاس جائے گا اور جب تک اللہ چاہے گا رہے گا، پھر ایک نور کی تجلی زبردست ہوگی جیسے سورج چمکتا ہے، حیران ہو کے دیکھے گا یہ نور کہاں سے آ رہا ہے، ایسا زوردار نور کیا دیکھے گا کہ اس کی دنیا کی مومن بیوی اسے دیکھ کے ہنس رہی ہوگی، اس کے دانتوں کے نور سے ساری جنت روشن ہو رہی ہوگی، بیوی خوش ہو رہی ہوگی، ارے حسد نہیں ہوگا، سوکن والا حسد نہیں ہوگا، خوش ہو رہی ہوگی، اور ایسا حسن و جمال کہ جنت کی عورت سے بھی 70,000 گنا زیادہ خوبصورت کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں اس کو وجود میں لانے کے لیے میدان میں کودنے کی ضرورت ہے۔ کون ہے ہمت والا بھائی اور کون ہے مرد میدان جو اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر چلنے والا بنے اور دنیا کے تقاضے پیچھے چھوڑ دے، توڑ دے، جو کہا میں اللہ کے دین کو زندہ کروں گا، کل میں لکھوں گا، وجود میں لاؤں گا۔ تو بتاؤ بھائی اس کے لیے کون کون ہمت کرتے ہیں؟ 4 مہینے بھائی نثار کے، اللہ اسے نثار کر دے دین پر۔ ایک آدمی باہر بھی نام لکھے بھائی۔ مولانا طارق جمیل صاحب مسجد قباء جہانگیر پورہ پشاور میں بیان فرما رہے تھے۔ اکابرین کے بیان اور دعا کے کیسٹ ملنے کا پتہ پا